الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مختصر سورہ کہف کا تعارف جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سورہ کہف جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے، تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے 18ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 110 آیات ہیں اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کا نام کہف کیوں ہے؟ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، تو یہ وہ غار والوں کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ امتی تھے، کچھ نوجوان جنہوں نے ایک ظالم جابر اور مشرک حکمران کے خلاف بغاوت کی اور اس کے سبب سے انہیں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور یہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ وہاں 309 سال تک قیام کیا انہوں نے وہاں، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اللہ جل مجدہ نے اپنی قدرت سے انہیں وہاں 309 سال تک بغیر کھائے پیے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کو زندہ رکھا۔ تو یہ اس کے سبب، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ غار والے، اصحاب الکہف نے کہا جاتا ہے غار والے۔ اس کے نزول میں ایک حدیث پاک ہے جس میں اس کا سبب نزول واضح ہو جاتا ہے کہ مشرکین، کیونکہ یہ اہل کتاب تو تھے نہیں، آسمانی کتابوں سے یہ ناواقف تھے، انہیں جانتے نہیں تھے، تو اس لحاظ سے یہ علم سے کورے تھے۔ اس کے بارے میں یہ کورے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو یہ کچھ پریشان ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ آخر انہوں نے کچھ مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے، مدینہ کے یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب انبیاء کو مانتے ہیں، تو ان سے اس کے بارے میں دریافت کر لیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں یہود کے پاس بھیجا۔ یہود نے حضور علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ بندہ کیسا ہے، اور یہ حضور کے اوصاف بیان کر رہے تھے کہ بچپن سے لے کر اس کا کردار ایسا رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس کی معاشرت بڑی اچھی ہے، اخلاق کا بڑا اعلیٰ آدمی ہے۔ جب انہوں نے یہ ساری جو حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں انہیں بتایا تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے اس کے مطابق تو یہ نشانیاں جو ہیں یہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں، لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ واقعی نبی ہیں تو آپ ان سے 3 سوال کریں۔ ایک کہ روح کیا ہے، دوسرا یہ کہ وہ غار والوں کا قصہ کیا ہے، تیسرا وہ کہ مشرق و مغرب میں وہ کون سا بادشاہ جس نے حکومت کی ہے اس کے بارے میں۔ اگر وہ یہ تینوں کے جواب دے دے تو پھر نبی مان لینا، اور روح کی حقیقت کے بارے میں وہ واضح بیان نہیں دیں گے، لیکن یہ دوسرے جو اصحاب کہف اور اس کے ساتھ جو بادشاہ ہے ذوالقرنین، اس کے بارے میں اگر وہ واضح دلائل سے بیان فرما دیں تو وہ سچے نبی ہوں گے۔ وہ آئے حضور علیہ السلام سے یہ سوالات کیے، حضور نے فرمایا اچھا کل اس کا جواب دیں گے، کل اس کا جواب دے دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ،
یہ لفظ نہیں کہے تو وحی کا سلسلہ تقریباً 15 روز رک گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. تو جب انہوں نے 15 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے پریشان ہو گئے. وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ دیکھیں جی جواب نہیں آئے انہیں, یہ نبی ہے. ہم نے یہود سے پوچھا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اگر جواب دے گا تو نبی ہے. 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات مرحمت فرمائے وحی کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کی کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دینا چاہیے, اللہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. تو یہ جو بات ہے کہ پھر جب بیان کر دیا لیکن سوئے قسمت ان کی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے مشرکین مکہ جو ہیں. تو یہ اس کے سبب نزول کا ہے. تو جب وہی آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کا جواب مرحمت فرما دیا. روح کے بارے میں تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے. بنی اسرائیل میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. اور بقیہ جو 2 تھے اصحاب کہف کا قصہ اور ذوالقرنین کا, اس کا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر ہوا ہے. اس کے مضامین جو ہیں وہ بھی وہی مکی صورتوں والے ہیں. توحید و رسالت کا ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے, قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کا موضوع خاص طور پر اس جو سورہ کہف جو ہے اس کے موضوع جو ہے مادیت اور ایمان کا باہم مقابلہ معرکہ, یہ اس کا موضوع ہے. کیونکہ اس میں دجال کا ذکر آئے گا اور دجال جو ہے یہ مادیت کی انتہا ہے. مادیت کی انتہا یہ فتنہ دجال ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے دجال کے فتنے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں تشریعی نبی جو کہ مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اور یہ پہلی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہلی قوم تھی زمین پر جس پہ عذاب آیا ہے. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے دجال کا ذکر کیا ہے, مادیت اور پھر ایمان کی بہاروں کا ذکر بھی کیا ہے اللہ جل مجدہ نے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واقعہ موجود ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے جو فضائل میں سورہ کہف کے بارے میں حدیث میں آتے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی, یہ تلاوت کر رہے تھے. اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا, گھوڑا قریبی بندھا ہوا تھا. وہ بدکنے لگا یعنی اچھلنے کودنے لگا. رات کا ٹائم تھا. یہ صحابی جو ہیں یہ تلاوت قرآن میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک اس نے بدکنا شروع کر دیا. اس نے سلام پھیر دیا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کو ڈھانپ لیا ہے. جب سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بادل کا نورانی ٹکڑا ہے جس نے اس کو ڈھانپ لیا ہے اور اس میں سے نور جو ہے وہ نکل رہا ہے. اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کر دیا. یا رسول اللہ رات کو ایسے ہوا. آپ نے فرمایا اے شخص پڑھو کیونکہ یہ سکینہ ہے. یہ کیا ہے؟ تمانیت اور رحمت جس کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں, یہ وہ سکینہ تھا. ہاں جی. اور یہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوا ہے. یعنی کیا معنی کہ اگر تو پڑھتا رہتا تو یہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے تیرے پاس آ رہے تھے.
ہاں جی وہ قریب ہو کر تیرا قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ حضرت ابو درداء یہ جو حدیث بیان کی ہے اس کو اور بھی الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ اس کا بیٹا قریب تھا، اس کے کہ یہ بدک رہا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو، اس کو قریب سے ہٹایا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، ہاں جی مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، یعنی معروف حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیات کو حفظ کر لیا، کتنی؟ 10 آیات کو حفظ کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کو پڑھا یعنی مکمل سورہ کہف کو پڑھا وہ اس کے لیے اس مقام سے لے کر جہاں وہ پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے مکہ تک نور ہو جائے گی، وہ نور ہو جائے گی۔ اور جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھیں اس شخص کو خروج دجال سے نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، یعنی اچھے طریقے سے پڑھا، خوبصورت انداز سے پڑھا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا، وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ کہف مکمل نازل ہوئی، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ جب اس کا نزول ہوا تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ یہ نہیں پڑھ سکتا 10 تو کم از کم 3 آیت بھی پڑھ لیں گے، 3 آیات، تو 3 آیات کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔